بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد۔ ناظرین، اس وقت ملک میں مذاکرات کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، لیکن بیک وقت ان مذاکرات کے کچھ کردار ان کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور کوششیں بھی کر رہے ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان، خواجہ آصف، مریم نواز اور خود جناب نواز شریف صاحب بھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو مذاکرات کی طرف آنا چاہیے؟ کہیں ان مذاکرات کا مطلب NRO تو نہیں ہے؟ اصولاً تو ان لوگوں کے ساتھ قطعاً مذاکرات نہیں ہونے چاہیے تھے، جنہوں نے ملک کی سیاست و معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ سازش کر کے چلتی ہوئی حکومت کو جو بمشکل کرونا سے اور بعد میں عالمی کساد بازاری سے سنبھلی ہی تھی، اس کو گرا دیا اور آ کے بیٹھ گئے اور ملک کو 10 سال تقریباً پیچھے لے گئے۔ لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا گیا۔ جو لوگ PTI کو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے دن رات گالیاں اور تانے دیتے تھے، جب چور دروازے سے اقتدار میں آئے تو ملک کا بٹھا ہی بٹھا دیا، ہر ایک چیز کا بیڑا غرق کر دیا۔ مہنگائی، کرپشن اور لوٹ مار کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے۔ آپ اندازہ تو کریں کہ شاہد خاقان عباسی، جن کا تعلق PMLN سے ہے، کہتے ہیں کہ 80 ارب کا مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے نا آٹا کی اسکیم، اور اس میں 20 ارب روپے تو کرپشن کی نظر ہو گئے۔ ناظرین، یہ الیکشن کے لیے 21 ارب نہیں دے رہے تھے کہ ہمارے پیسے نہیں ہیں، لیکن کرپشن میں 20 ارب اڑا دیے گئے ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھ لیں مفت آٹا پروجیکٹ تھا کیا، اس کا حال کیا انہوں نے۔ بہت سی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئی۔ لوگ صبح ایک تھیلی آٹے کے لیے لائنوں میں ہوتے تھے، اور جب سپلائی آتی تو دھکم پیل سے کئی جانیں ضائع ہو گئی، لوگ مارے گئے۔ پورے رمضان میں پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا بھی اور تماشا بنایا بھی ہمارا، کیونکہ پورا دن لوگ آتے انتظار کرتے، اور اکثر تو لوگ خالی ہاتھ گھروں میں جاتے تھے۔ اس سے تو بہت بہتر تھا کہ آپ سبسڈی دے کر لوگوں کو آٹا گھر پہنچا دیتے، یا کم از کم راشن کارڈ دے دیتے۔ جیسے آپ پولیو قطرے پلانے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں اور گھر گھر جا کے پلاتے ہیں آپ، تو کیا آٹا نہیں دے سکتے تھے؟ آپ مفت نہ دیتے، سبسڈائز کر لیتے، لیکن نیت نہیں تھی۔ ان سے کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ جن کا سارا ریکارڈ بھرا پڑا ہے کرپشن، لوٹ مار اور ملکی سالمیت اور خود مختاری کا سودا بیچنے؟ اور حمزہ شہباز اور خود شہباز شریف صاحب، ان کے خلاف 16 سے 25 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا، بلکہ اس کا فیصلہ بھی آ چکا تھا، اور جس دن انہوں نے وزارت عظمیٰ کا جو حل اٹھایا ہے، اس دن تو فرد جرم عائد ہونی تھی۔ تو پھر کیسے ہو سکتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات؟ لیکن مذاکرات کا فیصلہ جو ہوا ہے نا، وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ اور عوام کی خاطر کیا گیا ہے کہ چلیں اس سے آگے الیکشن کی طرف کوئی پیش قدمی اگر ہوتی ہے، ملک کی اگر کوئی فلاح ہوتی ہے، ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے لیے کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ان کی دو نمبری تو دیکھیں کہ ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس طرف پرویز الہی گھر چھاپا مارا گیا، ریڈ کیا گیا، بختر بند گاڑی سے گیٹ توڑ دیا گیا۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہی ہے نا، اور اس کا علم وزارت داخلہ کو بھی نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو محض چکمہ دے رہے ہیں اور ٹائم گین کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے ڈول ڈالا ہوا ہے مذاکرات کا، ڈول صرف چکمہ ہے، صرف دھوکہ ہے۔ ناظرین، اور یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی ساری سیاسی جماعتیں ایک PDM کی شکل میں کولیشن گورنمنٹ میں ہیں، خود گورنمنٹ میں ہیں، گورنمنٹ ہے اور اپوزیشن میں نہیں ہے یہ۔ اس کے باوجود الیکشن میں جانے سے ڈر رہے ہیں، اس سے انتہائی خائف ہیں یہ لوگ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے، گورنمنٹ ہوتے ہوئے۔ دوسرا، پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کو کوئی تسلی کرا دے کہ بابا خدا کے لیے آ جائیں، آپ ہاریں گے نہیں، تو تب یہ شاید الیکشن کی طرف آئیں اور الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آ جائیں، یا الیکشن کی طرف جائیں گے اور پھر کہیں گے چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ کتنا مزے کا خیز ہے یہ سب۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کی کوشش کیا ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان یا تو نہر ہو جائے یا ختم ہو جائے، اور جو ہے نا PTI بطور جماعت کرش ہو جائے یا بالکل پس منظر میں چلی جائے۔ یہ ہے ان کے اندر نفرت، بغض اور عدم برداشت۔ گویا یہ کسی طور الیکشن میں جانے والے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ، بہت سے ماہرین کہہ رہے ہیں، اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ بجٹ کے بعد الیکشن ہوں، جو کہ ان کا بہت بڑا ٹریپ ہوگا، اور آنے والی حکومت کے لیے تو زیادہ ہی مسئلہ بنے گا، کیونکہ انہوں نے ہرگز ایک متوازن جو ہے نا وہ بجٹ نہیں بنانا، بلکہ ظالمانہ بجٹ بنانا ہے اور آنے والی حکومت کو پھنسا دینا ہے، جس سے وہ اگلے 4-5 سال تو سنبھل نہیں پائے گی نا۔ یہ بھی بہت سخت ٹریپ ہوگا آنے والی گورنمنٹ کے لیے۔ پھر انہیں آگے
ہو سکتا ہے گندم کٹائی کا بہانہ کر دیں، آنے والی برسات میں سیلاب کا بہانہ کر دیں اور سیلاب کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، انہوں نے بہانے لگا دینے جی۔ تو عمران خان کو ہماری سمجھ کے مطابق عوام کے پاس جانا چاہیے اور عدالت کا دروازہ برابر کھٹکاتے رہنا چاہیے، ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ پاکستان اور عوام کے لیے کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین، خوش آئند بات ایک یہ بھی ہے کہ سننے میں آیا کہ الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ فیصل آباد نے ڈپٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے کیا کیا، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے چیئرمین سکندر سلطان راجہ کے اثاثوں کے بارے میں تفصیل مانگ لی ہے کہ ان کے جو منصب سنبھالنے سے پہلے کے اثاثے اور بعد کے سب کی تفصیل دے دی جائے۔ یہ بہت ہی اچھی پیش رفت ہے، اس سے بہت کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہوگا معاملہ۔ تو عمران خان نے 1 مئی سے ملک گیر ریلیز کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ تو بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ عدالت کی دی گئی مہلت بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے نا، یہ یوں ہی ٹال مٹول کرتا رہے گا اور آخر کار یہ ہوگا کہ عدالت کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کی تلوار تو لٹکی ہی ہے، وہ اپنا کام اگر کر گئی تو چاہتے تو یہی ہے کہ ہم اس سیاسی شہید ہو جائیں اور ہم کہیں واہ ولا کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے نا وہ بھی دباؤ میں ہیں۔ وہ دباؤ ہے کیا؟ دیکھیں، اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالتی حکم پہ کارروائی نہ کر پائیں تو عدلیہ کی تذلیل ہے، آئین کی بھی توہین ہے، لہذا عدالت بھی ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے گریزاں ہے جس کو وہ نافذ نہیں کر سکتی۔ یہ ایسے حالات آ گئے، ملک کسی بھی صورت مارشل لا یا خانہ جنگی یا ایمرجنسی کا محتمل تو ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ ناعاقبت اندیشی کی بدولت ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہم بار بار وارن کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، جو ایک خاص بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب ملک ٹوٹا تھا نا تو وہ الیکشن کے بعد ٹوٹا تھا، اور یہاں تو الیکشن سے پہلے ہی ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے، پہلے تو الیکشن کے نتائج نہیں مانے گئے تھے۔ اب اسٹیٹ بلڈرز جو ہیں وہ ملک کی سلامتی پہ بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، وہ بھی تقسیم ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے اندرون خانہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک ایشو جو ہے وہ اس پاکستان میں ابھی جو باجوہ لیگز کا جو گند پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی خفت امیز بات ہے۔ آئے روز یہ بندہ خدا انٹرویو دیتا ہے اور نیا شگوفہ چھوڑتا ہے۔ ہم آج یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ سیکرٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ملک کی جو راز ہوتے ہیں وہ بھی ان کی حیثیت ہے، کوئی امید ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بھی بڑے ملک کے مین پلر کے حساس جو ہے مناصب کے لوگ ہیں وہ یوں بیٹھ کے اپنے تمام جو ہے ملکی معاملات، اندرونی معاملات، خارجہ پالیسی سے متعلق، داخلہ پالیسی سے متعلق، دفاع سے متعلق پبلک کرتے پھریں اور لوگوں کو آگے آپ ڈونڈا پھرتے پھریں اور باری باری پٹاری کھولتے پھریں اور اپنے راز میں لوگوں کو بتائیں؟ اور اہم بات یہ کہ کسی بھی ملک کی عدلیہ بھی ہے نا، اس کا بڑا رول ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلے میں کیا کیا چیز پبلک کرتی ہے۔ اور یہاں ملک کی عدلیہ کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے باقی ملکوں میں، تمام ممالک میں آپ نے دیکھا کبھی کہ عدلیہ اپنے فیصلے یوں پبلک کرتی رہتی ہے کہ ہم نے یہ فلاں فیصلہ کیا ہے، اس میں فلاں ججز نے اختلافی نوٹ لکھ دیا ہے اور فلاں ججز جو تھے وہ اس بینچ میں شامل نہیں تھے، اس بینچ کا حصہ نہیں تھے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، لیکن یہاں سب ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، سپریم کورٹ جو ہے اسٹیٹ کا بااختیار اور آئینی ادارہ ہوتا ہے، اس کا کام آئین و قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے سے کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ متنازع ہو سکتی ہے اور نہ ہی جانبدار ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اپنے فیصلوں میں تو وہ آزاد ہوتی ہے نا، جو اس کا کام ہے۔ اور جہاں سب چیزیں آئینی و دستوری حیثیت سے لکھ کر سیلڈ کر دی جائیں، ان پہ تو کسی صورت بھی اختلاف کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ وہاں تو آپ کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل یہ کہتا ہے، آئین کی فلاں دفعہ یہ کہتی ہے، اس کی تنفیذ ہوتی ہے، بس ایکٹ اپان۔ تو محترم ناظرین، آپ بھی اپنی آراء دیں، ہمیں کمنٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور آخر پہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا چینل ہے، یہ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس بلا تب تک ملتی رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔